سورہ زاریات آیت نمبر 24۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ سورہ زاریات آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ یہاں سے قانون مکافات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے تاریخی دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان متعدد قوموں کا ذکر ہے جو راہ راست سے بھٹک گئیں۔ ان کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے بڑی دل سوزی سے انہیں سمجھایا، لیکن جب ان کی مخلصانہ کوششیں بھی بارآور نہ ہوئیں اور وہ لوگ گمراہی میں آگے ہی نکلتے چلے گئے تو انجام کار مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا۔ رکوع کی ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے معزز مہمانوں اور ایک فرزند ارجمند کی ولادت کی بشارت کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر بات اصل مقصد کی طرف بڑھتی چلی گئی ہے۔ یہ واقعہ دوسرے مقامات پر گزر چکا ہے، ملاحظہ ہو سورہ ہود، ضیاء القرآن، سورہ ہجر اور دیگر مقامات پر۔ آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 11 اور کم سے کم 3 بتائی گئی ہے، لیکن ضیوف جمع کے بجائے ضیف واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ضیف مصدر ہے اور مصدر 1، 2 یا زیادہ کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 25۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ ترجمہ: جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ دل ہی دل میں سوچا بالکل انجان لوگ ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ ان کی شکل و صورت دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، یہ لوگ غریب الدیار اور اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں سے ان کی وضاحت بالکل مختلف نظر آ رہی ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 26۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین۔ ترجمہ: پس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ راغا کا معنی ہے تیزی سے چپکے کھسک جانا، یعنی اپنے مہمانوں کو آرام سے بٹھایا، خود چپکے سے اٹھے اور ان کی ضیافت کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ جلدی جلدی ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا اور اٹھا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 27۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: لا کر ان کے قریب رکھ دیا، فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ سورہ زاریات آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ کھانا دسترخوان پر چن دیا گیا ہے، لیکن مہمان ہیں کہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ کھانا تناول نہیں کریں گے؟ قبائلی زندگی میں ایک دستور تھا کہ اگر مہمان ضیافت قبول کر لیتا تو سمجھا جاتا کہ اس کا آنا خیر سے ہوا ہے، لیکن اگر وہ کھانا تناول کرنے سے انکار کر دیتا تو سمجھ لیا جاتا کہ یہ کسی بری نیت سے یہاں آیا ہے۔ جب فرشتوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھائے تو آپ کو ان سے ایک گونا خدشہ محسوس ہونے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے لباس بشری میں آئے ہیں، اور ان کا اس طرح لباس بشری میں آنا خطرے سے خالی نہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 28۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِیمٍ۔ ترجمہ: پس دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے، وہ بولے ڈریے نہیں، اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی۔ سورہ زاریات آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ فرشتوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہراساں نہ ہوں، ہم تو آپ کو ایک فرزند ارجمند کی بشارت دینے حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 29۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ ترجمہ:
پس آئی آپ کی بیوی چیں بجبیں ہو کر اور فرط حیرت سے تماچا دے مارا اپنے چہرے پر اور بولی میں بوڑھی میں بانجھ، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ حضرت سارہ قریب ہی کہیں بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ایک بچے کی ولادت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے تو اپنے جذبات تحیر کو ضبط نہ کر سکیں، اور جہاں حضرت ابراہیم فرشتوں سے مصروف گفتگو تھے وہاں آ پہنچیں اور کہنے لگیں کہ آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بوڑھی اور بانجھ، میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آیت میں 2 لفظ تحقیق طلب ہیں، سرہ اور فسکت۔ علامہ ابن منظور نے سرہ کی تحقیق کرتے ہوئے کئی صفحات لکھے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، یعنی زور سے چیخنے کو سرہ کہتے ہیں، خواہ وہ چیخ پرندے کی ہو یا انسان کی۔ یعنی جب مائی صاحبہ نے بچے کی ولادت کا مژدہ سنا تو ان کے تحیر کی کوئی حد نہ رہی، چیختی اور شور مچاتی وہاں آئیں۔ سرہ کا دوسرا معنی ابن منظور نے جماعت لکھا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ بات سنی تو جو عورتیں اس وقت ان کی خدمت میں حاضر تھیں ان کو ساتھ لے کر آپ تشریف لے آئیں۔ آخر میں انہوں نے اس لفظ کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے، کیونکہ وہی مناسب حال ہے اس لیے میں نے اسی کو پسند کیا ہے اور اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اظہار ناپسندیدگی کے لیے چہرے پر بل ڈالنا، چیں بجبیں ہونا۔ جب انسان از حد متحیر ہوتا ہے اس کی پیشانی پر بل پڑ جانا اور اس کا چیں بجبیں ہونا ایک قدرتی امر ہے، واللہ تعالی اعلم۔ فسکت عورتوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ جب وہ حیرت زدہ ہوتی ہیں تو اپنے منہ پر تماچا دے مارتی ہیں۔ شوہر محترم کی عمر 100 سال اور اپنی عمر 90 سال، اس پر یہ بشارت کہ تم بچہ جنو گی، اس پر مائی صاحبہ جتنا بھی اظہار حیرت کرتی بجا تھا۔ بعض نادان لوگ فسکت وجہا کے لفظ سے ماتم کرنے اور پیٹنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں اور اسے حضرت سارہ کی سنت کہتے ہیں۔ وہ خود ہی فرمائیں کہ کیا انہیں حضرت امام رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ایسی ہی حیرت اور مسرت ہوئی ہے جس طرح حضرت سارہ کو فرزند کی بشارت سے ہوئی تھی؟ اگر ایسا ہی ہے تو انہیں زور زور سے منہ پر تماچے مارنے چاہیے۔ خاندان نبوت کی پامالی پر وہ جتنا حیرت اور جس طرح مسرت کا اظہار کریں انہیں اس کا حق پہنچتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے امام پاک کو دھوکے سے کوفہ بلایا اور پھر ابن زیاد کے ساتھ مل کر گلستان نبوت کو تاخت و تاراج کیا۔ اگر ایسے نامبارک منصوبے کی کامیابی پر وہ خوش نہ ہوں گے تو اور کون خوش ہوگا؟ لیکن وہ ایماندار جن کے دل سانحہ کربلا سے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، جن کی آنکھیں اس حادثہ فاجعہ سے اشکبار رہتی ہیں، وہ کس طرح خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ خوشی اور حیرت کے موقع پر کسی عورت کا اپنے منہ پر یوں تماچا لگانا اور ہے، اور کسی غم میں اپنا منہ اور سینہ لہو لہان کرنا اور ہے۔ اسلام جو صبر کا سبق دیتا ہے وہ ان مردان پاک باز کا ماتم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا جنہوں نے اپنے رب کریم کا نام بلند کرنے کے لیے اپنا سر کٹایا ہو، اپنا گھر لٹایا ہو اور اپنے بھائی اور بچے ذبح کرائے ہوں۔ اسلام تو ان کو مردہ تسلیم ہی نہیں کرتا اور اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ گمان کرنا ہی سراسر غلط ہے کہ وہ مردہ ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 30۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہی بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر 26واں پارہ مکمل ہوا۔